دھندلی شام تھی۔ خزاں کی ٹھنڈی ہوا درختوں سے خشک پتوں کو اڑا رہی تھی۔ خزاں کا خوبصورت موسم تھا اور ایک ریلوے اسٹیشن کی پرانی عمارت کے کونے میں ایک بوڑھا شخص ایک خط ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا، جس کی آنکھوں میں انتظار کے کئی سال بستے تھے۔ اس کا نام عبدالغنی تھا اور اس کی عمر 80 سال تھی۔ چہرے پر جھریوں کا جال، ہاتھوں پہ کانپتی انگلیاں اور آنکھوں میں ایک بے نام سی تڑپ۔ یہ خط اس نے خود نہیں لکھا تھا۔ یہ خط 1950 کی ایک بھری شام میں اس کی جیب میں ڈالا گیا تھا، جب وہ کشمیر کے ایک فوجی کیمپ میں زخمی حالت میں پڑا تھا۔ اس وقت اس کو لگا تھا کہ وہ خط شاید کبھی کھلے گا ہی نہیں، کیونکہ یہ ایک فوجی تھا جو کسی بھی وقت موت کے منہ میں جا سکتا تھا۔ لیکن وہ خط جس نے دیا تھا وہ اس کی منگیتر زارا تھی، جو دشمن کے حملے میں لاپتہ ہو گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے زارا نہ ملی، نہ کوئی خبر ملی، صرف یہ خط رہ گیا۔ عبدالغنی نے زارا کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی۔ اس نے ہر جگہ اس کو تلاش کیا لیکن وہ کہیں نہ ملی، لیکن اس نے اپنی امید نہ چھوڑی۔ سب لوگ کہتے تھے کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن وہ اس بات پر یقین نہیں کرتا تھا۔ اب وہ خط اس کے ہاتھ میں تھا، جیسے عبدالغنی نے اس خط کو اپنے پاس دل میں سنبھال کے رکھا ہو۔ عبدالغنی میں وہ خط پڑھنے کی ہمت ہی نہیں تھی، کیونکہ اس خط پہ لکھا تھا، یہ خط اس دن کھولنا جب وہ اسے دوبارہ دیکھے گا۔ پر وہ دن کبھی آیا ہی نہیں۔ سال گزرے، جوانی گئی، دوست بچھڑے، وطن بدل گیا، حالات بدل گئے، لیکن وہ خط ہمیشہ اس کی جیب میں رہا، جو اس نے کبھی کھولا نہیں، جسے وقت سے قید ہو۔ اس نے کئی بار ہمت کی اسے کھولنے کی، مگر ہر بار آنکھیں بھر آئیں، ہاتھ لرز گئے، کیونکہ خط کھول کر وہ پڑھ لینے کا یہ مطلب تھا کہ یہ مان لینا کہ زارا اب کبھی واپس نہیں آئے گی، اور اس چیز کے لیے بہت بڑا دل اور بہت بڑا حوصلہ چاہیے تھا۔ جس انسان نے بچپن سے ایک انسان سے اتنا پیار کیا ہو اور وہ اچانک بچھڑ جائے، اس کا غم اس کے دل سے شاید ہی جائے۔ یا شاید یہ خط اس کے لیے ایک آخری یاد ہے، اس کی آخری صدا، امید کا آخری سہارا۔ عبدالغنی لاہور کے ایک پرانے علاقے میں رہتا تھا۔ ایک کمرہ، ایک پرانا پنکھا، دیواروں پر ماضی کی تصویریں اور ایک دراز جس میں اس نے وہ خطوط اور تحفے سنبھال کر رکھے تھے جو اسے زارا نے منگنی کے وقت دیے تھے۔ ہر وقت محبت سے لبریز، شاعری بھرا اور وعدوں سے سجا، لیکن یہ آخری خط ہمیشہ بند، ہمیشہ خاموش، جیسے اس میں کوئی راز دفن ہو۔ محلے والے اسے پاگل کہتے تھے، کیونکہ وہ اکثر خالی سڑک پر کسی سے باتیں کرتا تھا، پر اس سے لگتا زارا اسی کے آس پاس ہے۔ اس کی خوشبو ہوا میں بستی ہے، اس کے قدموں کی چاپ آج بھی رات کو سنی جا سکتی ہے۔ اس کا یقین تھا کہ محبت کبھی نہیں مرتی، ایک دن ضرور لوٹتی ہے۔ عبدالغنی نے اپنی ساری زندگی زارا کی یاد میں گزار دی۔ اس نے نہ شادی کی، نہ اس کا کسی کے ساتھ کوئی رشتہ۔ وہ اکیلا اور تنہا ہو گیا۔ اس نے پوری زندگی اس کے باقی خط پڑھنے میں، اس کے باقی تحفے پڑھنے میں گزار دی۔ ساری بچپن کی یادوں کو بیٹھ کے وہ دن رات یاد کرتا رہتا تھا۔ جب ہی سورج کو یا چاند کو دیکھتا تھا تو اس کو اس میں بھی زارا کی کوئی جھلک نظر آتی تھی۔ اب عبدالغنی دن رات اسی سوچ میں جا جا کے ڈپریشن کا شکار ہو گیا۔ اس کو ہر ٹائم زارا کی آوازیں آتی تھی، وہ اسی کی یاد میں کھویا رہتا تھا اور سویا رہتا تھا۔ اسی طرح اس نے اپنی عمر کے 50 سال زارا کے انتظار میں گزار دیے اور لوگوں کی خدمت خلق کرنے لگا۔ اس نے لوگوں کو امداد دی، لوگوں کی مدد کی، بے سہارا اور یتیم بچوں کا سہارا بنا، اور اسی طرح اس نے اپنی پوری زندگی انہی لوگوں کی مدد کرنے میں گزار دی۔ ایک دن عبدالغنی ایک بچوں والے پارک سے گزر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک بچی پر پڑی جو کاٹن کینڈی کو بہت شوق سے دیکھ رہی تھی، لیکن وہ ایک غریب بچی تھی، لاوارث تھی۔ وہ بہت ترسی ہوئی نگاہوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ جب عبدالغنی نے اس بچی کو دیکھا تو اس کا بچپن بالکل زارا جیسا تھا۔ وہ بچی بالکل زارا کا بچپن تھی۔ اب عبدالغنی کی ساری یادیں تازہ ہو گئیں۔ وہ اسی کی طرح ہنس رہی تھی اور اسی کی طرح مسکرا رہی تھی، اور جس طرح زارا کسی چیز کو دیکھ کر خواہش کرتی تھی، اسی طرح وہ بچی کاٹن کینڈی کو دیکھ کے خواہش کر رہی تھی۔ عبدالغنی سے رہا نہیں گیا، وہ وہاں گیا، اس نے اس بچی کو پیار کیا اور اس کو کاٹن کینڈی لے کے دی۔ اس کے سر پہ پیارا ہاتھ پھیرا اور اس سے پوچھا کہ تمہارے گھر والے کہاں ہیں، تم اس طرح اکیلی کیوں پھر رہی ہو؟ اس کے پوچھنے پر اس بچی نے بتایا کہ میں لاوارث ہوں اور میں صرف ایک
ایک دادا جان کے ساتھ رہتی ہوں۔ عبدالغنی نے بچی کا ہاتھ پکڑا اور بچی کے گھر کی طرف چل پڑا۔ بچی نے اس کو ایک جھونپڑی دکھائی جس میں وہ رہتی تھی۔ عبدالغنی کو دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ وہ اندر گیا، اس نے بیٹھ کر اس کے دادا جان سے بات کی اور سلام دعا کی اور اس کا حال و حوال پوچھا۔ اس کے پوچھنے پر اس کے دادا نے بتایا کہ میں غریب ہوں اور میرے پاس اس بچی کے لیے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں اس کا خیال رکھ سکوں۔ عبدالغنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اپنی دولت ساری اس بچی کے نام کر دی، کیونکہ اس کی زندگی میں اور تو کچھ تھا نہیں۔ اس نے اس کو آرمی اسکول میں داخل کروایا اور باپ کو ایک اچھے گھر میں جگہ دی۔ انہوں نے بولا کہ اب دادا اور بیٹی یہاں پہ رہو اور اس کی ساری پڑھائی اور انتظام اور شادی تک کے سارے خرچے اب آرام سے پورے ہو جائیں گے۔ یہ سن کر دادا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے ہاتھ جوڑ کر ان کا شکریہ ادا کیا۔ عبدالغنی بہت خوش ہوا۔ اس کو یہ سب کرنے سے ایسے لگا کہ زارا واپس آ گئی ہے۔ اب اسی طرح عبدالغنی نے اپنی ساری زندگی اکیلے گزار دی اور اس کو بڑھاپے نے اس کی زندگی میں جگہ لے لی۔ اب وہ ایک 80 سال کا بزرگ بن چکا تھا، لیکن اب اس کا دل اس خط کو پڑھنے کے لیے بہت تڑپ رہا تھا۔ ایک روز جب اس کا دل بے قراری سے بھر گیا تو وہ خط لے کر ریلوے اسٹیشن جا پہنچا، جہاں وہ زارا سے آخری بار بچھڑا تھا۔ اسی بینچ پر بیٹھا، اسی جگہ جہاں زارا نے کہا تھا اگر کبھی بچھڑ گئے تو یہاں ملوں گی۔ ہوا میں نمی تھی، آسمان پر بادلوں کا راج تھا اور ہر چیز جیسے وقت میں رک گئی ہو۔ اس نے ہاتھوں سے خط کھولا اور جیسے ہی وہ الفاظ اس کے سامنے آئے، دل کی دھڑکنیں تھم گئیں۔ لکھا تھا، میرے عبدالغنی، اگر یہ خط تمہارے ہاتھ میں ہے تو شاید میں تم سے بہت دور ہوں، یا وقت نے ہم دونوں کو کسی ایسی جگہ لا کھڑا کیا ہے جہاں صرف یادیں رہ گئی ہیں، پر میرا دل جانتا ہے کہ میں صرف تم سے محبت کرتی ہوں۔ چاہے زمانہ ہمیں جدا کر دے، لیکن میری روح ہمیشہ تمہارے ساتھ چلے گی۔ اگر میں نہ رہوں تو وعدہ کرو یہ خط کبھی نہ کھولنا جب تک تمہیں لگے کہ میری محبت ختم ہو گئی ہے، کیونکہ جب تک یہ بند ہے تب تک میری امید زندہ ہے، ایک دن بھی ہم پھر ملیں گے۔ عبدالغنی کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ خط اس کے ہاتھ سے زمین پر گر گیا اور ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا جسے کسی نے اسے چھوا ہو۔ وہ چونک کر اٹھا، پیچھے مڑا تو اسٹیشن کی خالی پگ ڈنڈی پر ایک لڑکی سفید لباس میں کھڑی تھی، بال کھلے، آنکھوں میں نمی اور چہرے پر وہی چمک جو کبھی زارا کے چہرے پر تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آئی اور بولی، آخر تم نے خط پڑھ ہی لیا، مجھے یقین تھا کہ تم کبھی امید نہیں چھوڑو گے۔ عبدالغنی ہکا بکا اسے دیکھتا رہا، نہ بول سکا نہ چل سکا، صرف اس کے آنسو بہتے رہے۔ وہ لڑکی آ کر اس کے قریب بیٹھی، اس کا ہاتھ تھاما اور بولی، چلو وقت آ گیا ہے۔ اگلے دن ریلوے اسٹیشن کے ملازموں کو بینچ پر عبدالغنی کی لاش ملی، جہاں ہاتھ میں وہی خط اور چہرے پر عجیب سا سکون، جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ محلے والوں نے اسے پاگل سمجھا، کچھ نے افسوس کیا، کچھ ہنسے، سب نے اس کو پاگل کہا، پر وہ عاشق تھا، پاگل نہیں تھا، جس نے عمر بھر ایک خط کو امید بنا کر جیا اور جس کا عشق وقت سے آگے نکل گیا۔ کچھ دن بعد اس کی الماری سے زارا کی پرانی ڈائری ملی، جس میں ہر صفحے پر عبدالغنی کا نام تھا اور آخری صفحے پر لکھا تھا، میں شاید جسمانی طور پر تم سے دور ہوں، لیکن میری روح ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہے، اور جب تم یہ خط پڑھو گے تو میں لوٹ آؤں گی۔ ایسا ہی ہوا، کیونکہ عشق کبھی ختم نہیں ہوتا۔ وہ خط نہیں تھا، وہ دروازہ تھا اس کی محبت کا، جو وقت، جنگ، فاصلے اور موت سے آزاد کر دیتی ہے۔ اور شاید ہم سب کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک ایسا آخری خط چھپا ہوا ہے جو کسی دن کھلتا ہے اور سب کچھ بدل دیتا ہے۔ اسی طرح کی اور خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کومنٹ کریں۔ تھینک یو۔